اس گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ریگستان کے کنارے پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ اس کے دامن میں میلوں بنجر زمین چلی گئی تھی، جہاں دو چار جھوپڑے بھیلوں کے تھے جو اپنی بھیڑوں اور مویشیوں کے گلے رکھتے تھے، اور یہیں چمکی کا کوئی رشتے کا چچا بھی رہتا تھا۔ اس کا دور کا کوئی رشتہ تھا، اس کو شاید اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ تیسرے پہر کو جب معاملات طے ہو گئے تو گاؤں کا نائی آیا اور کچھ دارو کے لیے یعنی شراب کباب کے لیے انعام کے طور پر مانگا۔ میں نے 2 روپے دے دیے۔ اس نے 2-4 نیچ ذات بامبیوں یعنی چماروں کو اطلاع کر دی اور وہ بھی آئے۔ میں نے 2 روپے ان کو بھی دے دیے، اور غالباً ان میں سے کسی نے جا کر چمکی کے زبردستی کے چچا کو خبر کر دی کہ تمہاری بھاوچ کا بھائی ہیرا آیا ہوا ہے، جس نے چمکی کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ چنانچہ یہ چمکی کا چچا نما موذی دوڑا۔ شام کو میں جنگل کی طرف سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آدمی ہیرا کے ساتھ ٹہلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ ہیرا سے دراصل اس نے یہ کہا تھا کہ تم نے خود رقم لے کر اپنی بہن کو الو بنا کر لڑکی دے دی، لہٰذا کچھ روپیہ مجھ کو بھی دلواؤ۔ ہیرا نے واقعہ بیان کیا کہ 1 کوڑی میں نے نہیں لی ہے، جو دیا ہے وہ بہن کو دیا ہے۔ اس نے یقین نہ کیا، اور اب یہ معاملہ میرے روبرو ہیرا نے پیش کیا۔ اب مجھے ایک اور حقیقت معلوم ہوئی، وہ یہ کہ چمکی کی منگنی عرصہ ہوا کسی اور جگہ طے ہو چکی تھی۔ 500 روپے لڑکے والوں سے ٹھہرے تھے، 500 میں سے 200 روپے وہ دے چکے تھے، اور اب ان کے پاس کوڑی نہ تھی۔ نہ وہ بقایا روپیہ دیتے تھے اور نہ چمکی کی ماں لڑکی دیتی تھی۔ 40-50 روپے کا زیور بھی چمکی کی ماں لے کر خرد برد کر چکی تھی، اور اب سوال یہ تھا کہ اگر چمکی کے چچا نے ان کو خبر کروا دی تو بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوگا۔ رہ گیا یہ امر کہ چمکی کے چچا کو کچھ دینا چاہیے یا نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ قاعدے سے کوڑی بھی نہ دینا چاہیے۔ بطور رشوت کے دیا جائے تو اور بات ہے۔ اندیشہ تھا کہ کہیں ان لوگوں کو اطلاع نہ کر دے جو سن پائیں گے تو ریگستانی سرحد پر رہنے والے لوٹ مار کے عادی پیشہ ور ڈاکو جھپٹ کے چمکی کو کہیں لے نہ جائیں۔ میں چمکی کے چچا سے ملا۔ میں کیا جواب دیتا سوائے اس کے کہ میرے پاس روپیہ نہیں ہے، گھر پر آؤ تو دے سکتا ہوں، بصورت دیگر یہاں رقع لکھوا لو۔ اس پر بھلا وہ کاہے کو راضی ہوتا؟ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دراصل ایک تیز رفتار اونٹ پر ایک آدمی کو اطلاع کے لیے بھیج بھی چکا تھا، اور یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ چمکی کا چچا بے نیل و مرام واپس چلا گیا۔ رات کو مجھے خیال ہوا کہ واللہ عالم خود چمکی بھی راضی ہے یا نہیں، لہٰذا میں نے ہیرا سے پوچھا۔ معلوم ہوا کہ نہ صرف وہ راضی ہے بلکہ اپنے حسابوں وہ لندن میں بیاہ گئی ہے۔ بہت پیشتر سے شہر میں رہنے اور ٹھاٹھ سے رہنے اور عیش و آرام سے بسر کرنے کا نقشہ اس کے پیش نظر ہے، نہ معلوم کیا کیا پروگرام مد نظر ہے، اور بطور اتمام حجت مجھ سے کہا کہ میں خود تصدیق کر لوں۔ میں نے سوچ سمجھ کر مناسب سمجھا، چمکی کو بلایا۔ میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، پاس ہی چمکی آ کر بیٹھ گئی۔ ہیرا کو میں نے اشارہ کر دیا اور وہ اٹھ گیا، اور میں نے اب اس سے باتیں کی، خوب اچھی طرح ٹھونک بجا کر پوچھا، اور ہر طرح راضی پایا، بلکہ ضرورت سے زیادہ راضی اور ثابت قدم پایا۔ ساتھ ہی میں نے اس کو اچھی طرح اطمینان دلایا کہ بڑے آرام سے رکھوں گا اور کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور اس کی آئندہ زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کو گنایا۔ دراصل اس نے کبھی کوئی شہر تک نہ دیکھا تھا، عمر میں صرف 2 دفعہ ریل پر بیٹھی تھی، اور ریگستان کی چہار دیواری سے نکلنے کی بے حد مشتاق تھی۔ رات کا ذکر ہے کہ میں سو گیا تھا، کوئی آدھی رات آئی ہوگی کہ ہیرا نے مجھے جگایا۔ معتبر ذریعے سے اس کو معلوم ہوا تھا کہ چمکی کے چچا نے مجھ سے کل ملنے سے قبل ہی ان لوگوں کو اطلاع کرانے آدمی بھیج دیا تھا جو چمکی کے دعوے دار تھے۔ وہ لوگ کون تھے؟ خود وہ شخص جو چمکی کا دعوے دار تھا 2 دفعہ کا ڈکیتی میں سزا یافتہ، اور دوسرے رشتہ دار مویشی چرانے اور اسی قسم کے دھندے کرنے کے ماہر تھے۔ غرض اندیشہ تھا کہ عجب نہیں کہ راہ میں ہمیں دھر لیں اور چمکی کو چھین لیں، یا عجب نہیں کہ رات ہی میں یہاں پہنچیں اور نتیجہ یہ ہو کہ یہاں سے روانگی ہی مشکل ہو جائے۔ میں یہ خبر سن کر سخت پریشان ہو گیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعد غور و خوض کے یہ تجویز ہوئی کہ قبل از وقت رات ہی میں نکل چلنا چاہیے، اور وہ بھی انتہائی خاموشی کے ساتھ، رخصتی کا رونا ملتوی کر کے۔ رات کے 4 بجے ہم 2 اونٹوں پر روانہ ہوئے۔ ایک اونٹ پر میں نے چمکی کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے کے آسن پر بیٹھا۔ دوسرے اونٹ پر ایک اونٹ والا اور ہیرا بیٹھا، ان کا اونٹ آگے اور ہمارا پیچھے، اور رات ہی میں ہم تاروں کی چھاؤں میں چل پڑے۔
सीधे रास्ते को बाएं तरफ छोड़ा और कदरे रास्ता काट कर पहाड़ी के दामन के सहारे सहारे खासी रफ्तार से ऊंट छोड़ दिए। रास्ते का अव्वल हिस्सा अच्छी तरह कटा, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि दुश्मन हमारे ताक़ुब में आए हैं। यहाँ ताक़ुब करने का तरीका भी खूब है। पीछे पीछे नहीं जाते, बल्कि रास्ता छोड़कर आगे निकलकर सामने से या बाजू से पकड़ते हैं। 2 ऊँटों पर 4 आदमी तलवारों से मुसल्ला होकर हमारे ताक़ुब में रवाना हुए। सीधे रास्ते पर पड़कर उन्होंने अपने ऊँट छोड़ दिए, हमसे आगे निकलकर रास्ता काटा, और जब दायरा बनाकर देखा कि हमारे ऊँटों के निशान नहीं मिले तो सीधे हमारी तरफ झुक पड़े। नतीजा ये कि पाँव फटने से कबल ही हीरा ने बाएं तरफ फासले से देख लिया कि ताक़ुब करने वाले आते हैं। क्योंकि ताक़ुब करने के रेगिस्तानी उसूल के मुताबिक इस सम से उनके आने की तवक्को थी, बहुत जल्द ऊँटों को हमने साफ देख लिया। बेहतर वक्त हमने मशवरे में गंवाया। नतीजा ये कि अंधियारी के भूत की तरह रेत उछालते ऊँट हमारे करीब पहुंचे। ऊँट वालों ने नारा मारकर ललकारा। मैंने जीन से लटकी हुई सरोही सूंत ली। रकाब पर खड़े होकर एक दफा तो देखा। अब हीरा की बुजदिली मुलायजा हो के पुकारता है कि ठहर जाओ। चश्म जदन में एक ऊँट उसकी आड़ में आ गया। मैं क्या करता? इस तरह तो चमकी को छोड़ने वाला न था। ऊँट मेरा मजबूत था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर नकेल उसकी दाहिनी तरफ मोड़ी और पूरी रफ्तार से ऊँट मैदान में छोड़ दिया, सीधा पहाड़ियों के सिलसिले की तरफ, और दुश्मन हमारे पीछे। खुशकिस्मती समझिए कि सिर्फ एक ऊँट ने हमारा ताक़ुब किया, दूसरा गो घेरने में रहा। मुझको फासला काफ़ी मिल गया था और मैं ऊँट को या ऊँट मुझको सचमुच ले उड़ा। कोई आध घंटे की दवा दोश के बाद आगे का रास्ता बंद नजर आया, क्योंकि ज़मीन संगलाख और पहाड़ी आ रही थी और सुबह हो रही थी। कोई 3 फरलांग का हमारा ताक़ुब करने वालों से फासला रह गया था कि मैंने ऊँट का रुख सीधा पहाड़ी की तरफ कर दिया। सिवाय इसके कोई चारा ही ना था। जिन लोगों ने कोहे अरौली की पहाड़ियाँ देखी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मौका मिल जाए तो इन पहाड़ियों में आदमी ऐसा छुप जाए कि ढूंढे ना मिले। एक जगह दर्रे की सूरत बनती थी, मैंने उसी तरफ का रुख किया। दूसरा चारेकार न था। ऊँट को बिठाकर झट से मैंने चमकी को उतारा और हम दोनों सीधे पहाड़ी के ढलवां रास्ते पर चढ़ गए। यह खूब हुआ कि ऊँट छूटते ही भाग गया, वरना दुश्मन मालूम कर लेते कि हम कहाँ उतरे हैं। अब मैंने एक झाड़ी में से देखा कि हमारे ताक़ुब करने वाले हमारे सामने से तेजी से निकले चले गए। मैंने चमकी का हाथ पकड़ा और उसको लेकर जल्द से आड़ में रूपोश हो गया। थोड़ी ही दूर जाकर ताक़ुब करने वालों ने हमारा खाली ऊँट देख लिया और मैंने पहाड़ी की बुलंदी पर से देखा कि चारों तरफ मुताज्जिब होकर देख रहे हैं, यह अंदाज़ा लगाने के लिए कि हम किस जगह उतरे। लेकिन इन जंगली लोगों से भला हमारी क्या चलती, मगर जिधर उन्होंने अंदाज़ा लगाया वहाँ से हम दूर थे। मैंने देखा कि पहले तो दौड़कर उन्होंने मेरा ऊँट पकड़ा और उसकी तलाशी ली, फिर दोनों ऊँट को लेकर पहाड़ी के दामन में आए। एक तरफ जाने का रास्ता ऊपर की तरफ था और ये रास्ता पहाड़ के उस हिस्से की तरफ जाता था जहाँ छुपने के लिए बेहतरीन गार थे। चुनांचे ये अहमक ये समझे कि हम उस तरफ गए होंगे, हालांकि मैं तो घबराहट में आंख मीचकर अंधाधुंध चढ़ गया था और मुझको क्या मालूम कि इस जगह कौन सा मकाम छुपने के लिए उम्दा है। सुबह हो चुकी थी और सूरज निकल रहा था। उन दोनों मूजियों ने ऊँट एक झाड़ी से बांधे और तेजी से चढ़ने लगे। उनका रास्ता आसान और साफ था और मैंने देखा कि वो सीधे उसी तरफ चले जिधर छुपने के मकामात दिखाई दे रहे थे, और मैं उधर चमकी का हाथ पकड़े सिर्फ एक पत्थर की आड़ लिए बैठा था। नज़र मेरी उनकी तरफ लगी थी। चश्म जदन में बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में वो ओझल हो गए। कोई 15 मिनट के वक्फे के बाद मैंने फिर उनको देखा तो एक बुलंद तर मकाम पर थे। आपस में मशवरा किया और हाथ का इशारा एक ने दूसरे को किया, जिससे मालूम हुआ कि फलां समत इख्तियार करेंगे। फौरन फिर नज़रों से ओझल हो गए। अब मैं इन पहाड़ों की साख्त भी बताना चाहता हूँ। सुर्ख रंग के पहाड़ों का सिलसिला चला गया था। जगह जगह सिवाय चंद बेहया खारदार झाड़ियों के या इक्का दुक्का दूसरे इसी किस्म के सख्त जान दरख्त के सब्जी का नाम न था। जगह जगह सख्त नाहमवार और पथरीले रास्ते थे। सैकड़ों और हजारों मन के बड़े बड़े पत्थर जगह जगह पड़े थे। हर चार तरफ से नाहमवार रास्ते नीचे जाते थे। छोटे बड़े पत्थर लाखों करोड़ों मन सारे में बिखरे हुए थे। जहां हम खड़े थे उसकी पुश्त की तरफ थोड़ी दूर हटकर फिर एक सख्त नाहमवार और खतरनाक ढाल था जो पहाड़ की गोया दूसरी मंजिल तक चला गया था। मैं नज़र जमाए उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ ये दोनों गायब हुए थे कि एकदम से दोनों एक करीब की पहाड़ी पर नजर आए
اور وہاں سے جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ ہماری پشت کی طرف نہ جا نکلیں، اور پھر چوٹی پر اگر چڑھ کر دیکھا تو ہم کسی طرح اپنے کو نہ چھپا سکیں گے۔ اس اندیشے سے مجھے سخت تشویش ہوئی اور میں اسی فکر میں تھا کہ کیا کروں، اور نظر گڑائے اسی جگہ گھور رہا تھا کہ جہاں میرے اندازے کے مطابق یہ نکلنے والے تھے کہ ایک دم سے میں چونک پڑا۔ وہ دونوں موذی تو ہمارے سر پر تھے۔ چوٹی پر پہنچے اور ہمیں دیکھتے ہی ایک دم سے ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں خود گھبرا گیا۔ حواس باختہ ہو کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اب یہ دونوں سامنے سے اتر کر آئیں گے۔ سامنے اونٹ بندھے تھے، کوئی 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر۔ صرف اسی میں ہماری بچت تھی کہ ان سے پہلے اونٹوں کے پاس پہنچ جائیں۔ اگر کوشش کی جائے تو یہ ممکن نہ تھا، پھر دوسرا چارہ ہی کیا تھا؟ چنانچہ ادھر وہ دوڑے ہیں ہماری طرف اور ادھر ہم اترے نیچے۔ چڑھنے کی بنسبت اترنا دشوار ہے، وہ ٹھہرے جنگلی اور میں اس کا عادی نہیں، مگر جس طرح بن پڑا بھاگا، وہ بھی اس تیزی سے کہ جگہ بجگہ گرتے گرتے بچا۔ مگر وہ دونوں اس تیزی سے آ رہے تھے کہ بیان نہیں کر سکتا، اور پھر ہماری نیت سے وہ آگاہ ہو گئے اور ہماری سیٹ چھوڑ کر انہوں نے بھی وہ راستہ پکڑا کہ اونٹوں کے پاس پہلے پہنچ جائیں۔ اب گویا ایک دوڑ تھی، ہم دونوں ان سے قبل پہاڑ سے نیچے آ گئے اور پورے 1 فرلانگ کا فاصلہ ہمیں مل گیا۔ واہری جنگلی لڑکی دوڑنے میں مجھ سے بھی 4 قدم آگے تھی۔ ایسا بے تحاشا میں شاید کبھی نہ دوڑا ہوں گا۔ راستہ میلوں کا بن گیا، جس طرح بن پڑا طے کیا۔ جھٹ سے میں نے اپنا اونٹ کھولا۔ اب بٹھاتا ہوں پاجی کو تو بل بلاتا ہے، کم وقت بیٹھتا نہیں اور لے رہا ہے چک پھیریاں، اور دشمن ہے کہ بخار کی طرح چڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ الہی کیا کروں؟ لیکن جوں توں جھٹک کر اونٹ کو بٹھایا اور کوئی 100 گز کا فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ میں نے اپنی سروہی نیام سے کھینچی اور دشمن کے اونٹ کی داہنی کونچ پر بے دردی سے اس زور کا ہاتھ دیا ہے کہ ایک خوفناک بلبلاہٹ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چشم زدن میں ماں چمکی کے اپنے اونٹ کی کاٹھی پر پہنچا۔ جب تک اونٹ اٹھے دشمن ہم سے 15-20 قدم کے فاصلے پر تلواریں سونت کر آ گئے تھے۔ میں نے کس کر اونٹ کو چھڑی جو ماری تو گڑگڑاتا ہوا ذرا چکرایا، اور پھر جو بھاگا ہے تو ایسا کہ اگر سامنے سے ہٹ نہ جائیں۔ دونوں کو میں نے کچل ہی دیا تھا۔ ہوا میں تلواریں چل کر ان کی رہ گئیں اور میں چشم زدن میں ریگستان میں پانی ہو گیا۔ میری منزل مقصود اسٹیشن تھا، اور اگر چمکی ساتھ نہ ہوتی تو نہ معلوم کدھر نکل جاتا، کیونکہ جس طرف سے ہم بھاگے تھے ادھر جانے کا خیال ہی نہ تھا، مبادا کہ دوسرے اونٹ والے نہ مل جائیں۔ واللہ عالم وہ کدھر گئے اور ہیرا کہاں گیا۔ چمکی نے راستے کی غلطی کو بتایا اور میں نے اب اسٹیشن کا رخ کیا۔ اب ان بدماشوں کی سنیے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہاں اسٹیشن پر آ کر اول تو انہوں نے اسٹیشن ماسٹر کو ملا لیا۔ ان کو کب گوارا تھا کہ ایک اجنبی اس طرح لڑکی لے جائے۔ انہوں نے آدمی دوڑا کر ایک طوفان زدہ کانسٹیبل کو بلا لیا اور نظامت میں تار علیحدہ دلوا دیے۔ قصہ مختصر، یہ موذی میرے انتظار ہی میں تھے کہ میں اسٹیشن پر پہنچا۔ ہیرا کا حال سنیے۔ اس مخمصے سے نکلنے کے لیے وہ حضرت بے تعلق ہو کر بھاگ گئے، اس شرط پر کہ ان کے خلاف کوئی کشاکش نہ کی جائے۔ میرا اونٹ پہنچتے ہی یہ لوگ چاروں طرف سے آ گئے۔ اوروں کو تو میں جانتا نہیں تھا، لیکن چمکی کے نام نہاد رشتے کے چچا کو میں نے پہچان لیا۔ اب میں نے غلطی محسوس کی کہ میں نے قطعی غور نہیں کیا۔ مجھ کو پیشتر سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ دشمن اسٹیشن پر ہوں گے، ذرا غور نہ کیا۔ وہ بھی دراصل اس وجہ سے کہ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ اسٹیشن ماسٹر وغیرہ وغیرہ سب مل جائیں گے۔ میرے اترتے ہی سوالات کیے گئے۔ میں نے سچا قصہ بیان کر کے دستاویز دکھایا، جس کا جواب چمکی کے چچا نے یہ دیا کہ یہ سب جھوٹ اور غلط ہے۔ ونیز یہ ہے کہ ماں کو میرے ہوتے ہوئے کوئی اختیار نہیں جو لڑکی کو اس طرح کسی کو دے دے۔ یہ عذر کہ لڑکی نابالغ نہیں ہے اور یہ چچا نہیں ہے، طے نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ فی الحال مجھ کو بتایا گیا کہ پولیس تھانہ چلنا پڑے گا، بلکہ پہلی گاڑی سے خود تھانے دار صاحب آتے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی میں سخت گھبرایا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ جو پولیس نے حراست میں لے لیا تو یہاں تو کوئی ضامن بھی نہ ملے گا۔ یہ تو طے ہے کہ میں عدالت میں پہنچتے ہی فوراً چھوٹ جاؤں گا، بلکہ عجب نہیں اگر انصاف کریں تو میں پولیس سے ہی چھوٹ جاؤں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس والے بھی چمکی کی ماں، ہیرا اور دوسرے لوگوں کے بیانات لینے سے پیشتر تو مجھے چھوڑنے سے رہے، اور جو ان کے جی میں آ گئی تو فراری کا مقدمہ قائم کر کے مجھے حراست میں لے کر اپنے آہستہ آہستہ مہینے بھر تک تشویش جاری رکھیں گے۔ سوال یہ تھا کہ ایسے موقع پر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ کسی طرح ممکن تھا کہ میں چمکی کو چھوڑ چھاڑ بھاگ جاؤں؟ اسٹیشن ماسٹر صاحب بیانات کو صحیح مان کر کہہ رہے تھے کہ جی ہاں، مگر تحقیقات کرنا بھی تو ضروری ہے۔
بظاہر مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، لیکن میں نے بھاگ جانے کا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا۔ دشمن کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں لا علمی ظاہر کی، مگر یہ بھی اندیشہ تھا کہ وہ بھی پیدل رگڑتے ہوئے آئے ہوں گے۔ چمکی کو اسٹیشن ماسٹر صاحب نے اپنے کمرے میں بٹھا دیا، کیونکہ میں کسی طرح گوارا نہ کرتا تھا کہ وہ دشمنوں کے قبضے میں جائے، اور خود اسٹیشن ماسٹر صاحب سے باتوں میں لگ گیا، اور باتیں بھی اس قسم کی کہ سب کو اندازہ لگ جائے کہ چمکی کو چھوڑ کر میں کسی طرح بھی نہ جاؤں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں بڑی سے بڑی عدالت تک لڑوں گا۔ میں نے دیکھا کہ سب میرے جوش و خروش سے اندازہ لگا چکے ہیں کہ چمکی کو میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور کسی کو میرے بھاگ جانے کا شبہ تک نہیں رہا۔ میں نے ادھر ادھر ٹہلنا شروع کیا اور دیکھا کہ کسی کو شبہ نہیں ہے۔ باہر نکلا تو کانسٹیبل نے میرے اوپر نظر رکھی۔ یہ ایک چھوٹی سی پولیس چوکی کا کانسٹیبل تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کا شبہ بھی جاتا رہا، کیونکہ میں کئی دفعہ آیا اور گیا اور ادھر ادھر گھوما۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ہے موقع۔ لپک کر میں اپنے اونٹ کے پاس پہنچا اور چشم زدن میں بیٹھ کر ہوا ہو گیا۔ ایک غل مچا اور میں نے دیکھا کہ لوگ میرے تعقب کی نیت سے اونٹوں کی طرف دوڑے، مگر میں نکل چکا تھا اور مجھے بھاگنے کے لیے کافی فاصلہ مل گیا۔ مگر تعقب کرنے والے بھی بلا کے تھے۔ میں نے اونٹ کی رفتار ایسی رکھی تھی کہ تعقب کرنے والے میری گرد کو بھی نہ پا سکیں، اور میں ریل کی پٹری کے سہارے سہارے بھاگا تھا، کیونکہ مجھ کو معلوم تھا کہ اگر میں نے ٹھیک رفتار قائم رکھی تو میں کسی نہ کسی طرح بیکانیر کی سرحد پار کر جاؤں گا۔ میری سانڈنی میرے دمخم کی تھی اور میں اس رفتار سے چلا تھا کہ آدھ گھنٹہ گزر گیا اور میں نے تعقب کرنے والوں کو بار بار مڑ کر دیکھا، مگر نظر نہ آئے، حتیٰ کہ مجھے شبہ ہوا کہ واپس لوٹ گئے۔ مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی اور کاٹھی میں بیکانیری بادلہ یعنی چھاگل بندھا ہوا تھا۔ میں نے اونٹ روکا، گلاس اٹھایا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ فاصلے پر میرے تعقب کرنے والوں کا اونٹ نظر آیا۔ ریگستان کے خاص حربے کا خیال آیا۔ فوراً میں نے ریت سے گلاس کو بھر لیا، جیب میں گلاس رکھ کر جھٹ سے بیٹھ کر پھر پوری تیزی سے روانہ ہو گیا، اور اسی سبا رفتاری میں ایک جنگلی آدمی سے میں نے ہاتھ اٹھا کر راہ پوچھی۔ اس نے سر ہلا کر بتایا، جس سے مجھے تصدیق ہو گئی کہ میں ٹھیک سرحد کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے مڑ کر اب تعقب کرنے والوں کو دیکھا۔ 2 آدمی تھے۔ سوال یہ تھا کہ اگر میں نہ بھی بھاگوں تو میرا کیا کر سکتے ہیں؟ گرفتار کرنے کا سوال ہی نہ تھا، پھر بھاگنے کی بھی حد ہوتی ہے۔ حملہ کرنے سے رہے، کیونکہ ایک آدمی وہی کانسٹیبل تھا۔ رہ گیا دوسرا، تو سوال یہ تھا کہ تلوار میرے بھی ہاتھ میں ہے۔ میں کون اور وہ کون؟ لا حول ولا قوت۔ ایک سید زادہ اور ایک غلام اس کا پیچھا کرے۔ فوراً میں نے سانڈنی کو روک کر کعوہ دے کر گھمایا۔ چشم زدن میں ہم دونوں آمنے سامنے تھے۔ وہ اونٹ قریب لانے لگا تو میں نے سروہی نیام سے سونت کر کہا، خبردار، ذرا الگ رہنا، بولو کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہاری لڑکی کو چھوڑ دیا، اب کیا چاہتے ہو؟ اس کے جواب میں وہ حضرت اونٹ اپنا بتکا کر بغل میں آئے۔ اب میں نے سوچا کہ یہ یوں نہ مانیں گے۔ اپنے اونٹ کو قدرے پیچھے دبا کر میں نے ایک دم سے کعوہ دے کر گھمایا، جیسے روانہ ہو گیا، اور ایک دم سے جھونک کے ساتھ انہوں نے اپنا اونٹ بڑھایا ہے کہ میں نے ریت بھرا گلاس جیب سے لے کر ذرا نکیل کو سہارا دے کر مارا، جو ہے ریت کا چھپکا۔ کانسٹیبل کے منہ پر تو آنکھیں پٹ ہو گئیں، آنکھ، ناک اور منہ سبھی ریت اور غبار میں اٹ گئے، اور اب میں نے سوچا کہ ہے موقع، لہٰذا تلوار سونت کر میں آیا ان کے بائیں۔ دروغہ بھی آنکھیں مشتعل کیے گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، اگر تم لوٹ جاؤ تو بہتر ہے، میں تم کو 10 روپے بھی دیتا ہوں، ورنہ یاد رکھو میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ 10 روپیوں میں اتنا زور ہے۔ فوراً دروغہ بولا، اور مجھے کیا دو گے؟ گویا یہ 10 روپے تو کانسٹیبل صاحب کے ہوئے، جو اپنی آنکھیں مچکا مچکا کر مل رہے تھے۔ میں نے کہا، کل 10 روپے ہیں، مگر 5 روپے میں تم کو اور دوں گا، بشرطے کہ دونوں دھرم کی قسم اور دربار کی آن کی قسم کھاؤ کہ میرے پیچھے اب نہ پڑو گے، اور جا کر کہہ دو گے کہ میں نہیں ہاتھ آیا۔ فوراً دونوں راضی ہو گئے۔ میں نے 2 نوٹ جیب سے نکالے اور ان سے کہا کہ قسم کھاؤ۔ کانسٹیبل نے ذرا تامل کیا، لیکن پھر دونوں نے قسم کھا لی۔ میں نے نوٹ نیچے پھینک دیے اور چل دیا۔ مڑ کر دیکھا تو دونوں مطمئن تھے۔ اونٹ الگ کھڑا تھا۔ میرا تعقب کرنے کا ان کا ارادہ بھی نہ تھا۔ میں ان کو دیکھتا رہا حتیٰ کہ دور نکل گیا، اور میں نے دیکھا وہ اونٹ پر چڑھ کر واپس چل دیے، اور میں نے اب اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن اب مجھے اپنی شکست کا احساس ہوا۔ ذرا غور کیجیے گا کہ اتنا روپیہ خرچ کیا، حیران ہوا، ذلت اٹھائی، الٹی آنتیں گلے پڑی تھیں، خدا خدا کر کے مصیبت سے جان چھوٹی،
اب ذرا میری پستی اور شکست کا اندازہ لگائیے گا۔ سوائے اس کے کیا چاہ رہا تھا کہ اگلے اسٹیشن پر پہنچ کر بے نیل و مرام گھر سدھاروں، ایک جی میں آتا کہ لوٹ پڑوں اور پورا جھگڑا کروں، لیکن نتیجہ کچھ نہ نظر آیا۔ آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ بھوک سے علیحدہ پریشان کہ ایک شخص نظر آیا، اس سے راہ دریافت کی، آس پاس کے دیہات کا پتہ لگایا۔ اگلا اسٹیشن قریب ہی تھا، مگر یہ سوال تھا کہ اونٹ کا پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا دریافت پر معلوم ہوا کہ جودھ پور کی سرحد کا ریلوے اسٹیشن سوجان گڑھ وہاں سے زیادہ دور نہیں، یعنی شب تک وہاں پہنچ جانا ممکن ہے۔ سوجان گڑھ میں ایک سنار کو جانتا تھا اور ممکن تھا کہ وہاں رات بسر کر کے اونٹ سپرد کر کے واپس چل دوں۔ چنانچہ اسی پروگرام پر عمل کیا۔ بیچ کا قصہ چھوڑتا ہوں کہ کہاں کھانا کھایا اور کیا دقتیں اٹھا کر رات گئے سوجان گڑھ پہنچا، شب وہیں بسر کی اور دوسرے دن شام کی گاڑی سے روانگی کے ارادے سے اسٹیشن پہنچا۔ اب اسٹیشن کے سامنے دھرم شالہ کی طرف مڑتا جو ہوں تو میرا اونٹ چمکی اور چمکی کی ماں سے لڑ گیا ہوتا۔ ارے میرے منہ سے ایک دم سے نکلا، یہ کیا؟ دراصل سامنے فاصلے پر مخالف پارٹی والے ماں پولیس والوں کے دکان پر پوریاں لے رہے تھے۔ تفتیشی کارروائی کے لیے معاملہ اس نوبت پر پہنچا تھا۔ چشم زدن میں اونٹ سے میں کود پڑا۔ اونٹ بٹھانے کی دیر تھی۔ چمکی کو اگلی کاٹھی پر ڈال پیچھے میں بیٹھا ہی تھا کہ مخالف بھی تو سامنے ہی تھے۔ دوڑ پڑے کہ لینا، مگر میرا اونٹ اٹھ چکا تھا۔ چکرا کر میں نے اونٹ موڑا اور لے کر جو ہوا ہوا ہوں تو 15 سیکنڈ میں بیکانیر سرحد پار کر چکا تھا۔ ریل کی پٹری کے اس طرف جودھ پور کی سرحد تھی اور اس طرف بیکانیر کا علاقہ۔ قریب کا گاؤں میں جانتا ہی تھا، سیدھا اسی طرف کا رخ کیا اور وہاں پہنچتے ہی ایک قائم خانی دوست کے ہاں ذرا دیر دم لیا۔ تھانے میں چمکی کی طرف سے برضا و رغبت آنے کی رپورٹ تحریری پیش کرائی، اپنی شناخت اور ضمانت دلوائی اور رات ہی رات اونٹ ہی پر ڈیڈوانا پہنچا۔ وہاں رات بسر کر اور صبح ہوتے ہوتے وہاں سے بھی اونٹ ہی پر روانہ ہو کر شام تک کچامن روڈ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور وہاں سے ریل پر بیٹھ کر سیدھا اجمیر میں میموریل کے ہوٹل میں قیام کیا اور جلد سے جلد قاضی جی والی تمام کارروائیاں ختم کر کے نکاح پختہ کیا اور پھر ایک وکیل صاحب کے مشورے اور ہدایت سے چمکی کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے دفتر میں عرضی دلوائی اور میرے پاس جو تحریر تھی اس کی تصدیق کرا کے اطمینان کلی حاصل کیا۔ یہاں ایک دوست سے روپیہ قرض لیا اور اپنی نئی بیوی کو تھوڑی بہت خریداری اور سیر کرائی۔ دن کے دن 2 جوڑے بنوا دیے، ایک بکس خریدوا دیا اور بہت سا سامان آرائش انتہائی لغو اور ذلیل قسم کا مگر حسب فرمائش خریدوا دیا۔ خوب موٹر کی سیر کرائی۔ جوتا پہننے سے محترمہ نے فی الحال انکار ہی کر دیا، لہٰذا میں نے بھی زور نہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ جنگلی لڑکی اس تغیر سے کس قدر خوش اور شگفتہ ہے۔ بہت جلد بے تکلف ہو گئی۔ چھین جھپٹ میں عجیب و غریب اتفاق سے اپنی کامیابی اور قرون وسطیٰ کے نمونے کی دوڑ جھپٹ نے اس کامیابی کو افسانہ اور خود مجھے افسانے کا ہیرو بنا دیا۔ لڑکی کا برابر فرما بردار رہنا، لڑکی کی ماں کا طرفدار رہنا اور لڑکی کو دوران تفتیش مقدمہ پولیس کے پنجے سے جھپٹ لانا، یہ سب باتیں عجیب و غریب تھیں۔ شام کو جب ہم ہوٹل واپس آئے تو محترمہ کافی کھل گئی تھیں، حتیٰ کہ دبی زبان سے کنایتاً کچھ اس قسم کی تجویز پیش کی کہ شراب پی جائے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، دریافت جو کیا تو خود پینے سے انکار کیا۔ معلوم ہوا کہ محض استفسار تھا۔ بہتر ہے، میں نے دل میں کہا اور عرض کر دیا کہ اب جہاں تمہارا رہنا سہنا ہے وہاں اگر اس کا ذکر بھی آیا یا نام بھی آیا تو عجب نہیں، اسی بنا پر تاج پوشی عمل میں آ جائے گی۔ خوب اچھی طرح سمجھا دیا۔ رات کو ہم دونوں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے تھے، کھانا سامنے تھا۔ اس جنگلی کے لیے یہ بھی ہنر سے کم نہ تھا۔ کیا جانے بیچاری تمیز، میں نے ہاتھ دھونا، تولیے سے پونچھنا اور تمیز سے بیٹھنا اور دوسری باتیں بتائیں، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو کہنے لگی زمین پر بیٹھ کر کھاؤں گی اور مجھے علیحدہ تھالی میں دے دو۔ میں نے دے دیا۔ اطمینان سے کھانا کھا کر ہم دونوں نے باتیں کی۔ اس کی زندگی کے نئے دور کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں، بیوی بچوں کا حال بتایا، کام کے متعلق بتایا کہ کیسا اور کتنا ہے۔ بیٹھی مزے سے سنتی رہی اور پوچھتی بھی رہی، اور اس وقت مجھے ایک عجیب و غریب احساس ہوا، یہ نوکرانی یا باندی ہے یا واقعی منکوحہ بیوی ہے؟ کیا میں اس کو بیوی کی طرح عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا سکتا ہوں، اپنے ساتھ کھلا سکتا ہوں؟ اس کو تکلیف یا رنج پہنچے تو مجھے کچھ خیال ہوگا یا نہیں؟ جنگلی پن کے ساتھ اس میں ایک عجیب سادگی اور بھولا پن ہے۔ شروع ہی سے میری طرف مائل ہے۔ اس وقت کیسی خوش ہے، چہرے سے معصومیت عیاں ہے،
واللہ عالم میری طرف سے اس کے دل میں کیا جذبات ہوں گے۔ یہ دراصل نوکرانی ہے، خادمہ، محض ضرورتاً نکاح کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر بھاگے گی تو بطور زوجہ کے بھی پکڑوائی جا سکتی ہے۔ تنخواہ کی بچت رہی وہ علیحدہ، عمر بھر محنت کرے گی بلوز۔ اب بلوز جو غور کیا تو وہاں سوائے اس کے کیا رکھا تھا کہ کچھ نہیں۔ تنخواہ تو بیوی کو بھی نہیں ملا کرتی ہے، مگر بیوی تو اور چیز ہے، بیوی تو یہ بھی ہے، مطلب یہ کہ یہ بھی بیوی ہوئی ہی یا بیوی بھی، مگر بیوی تو واقعی چیز ہی اور ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کی چیز نہیں ہے، یہ تو نوکرانی ہے، میری جان سے پیاری چھوٹی بیوی کی خدمت کیا کرے گی۔ یہ تمام خیالات دل میں آئے، میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، مجھے اس پر بڑا ترس آیا، رحم سا آیا۔ آج ہی میں نے اس سے نکاح کیا تھا، کس طرح ہاتھ آئی ہے۔ گزشتہ واقعات ایک دم سے نظر کے سامنے آ گئے اور میں نے پھر اس کی طرف غور سے دیکھا، کتنی اچھی اور ہمت والی لڑکی ہے۔ میں نے پھر دیکھا، آہستہ سے میں نے کہا، ادھر تو آ، ادھر پاس آ جا، ہاں یہاں بیٹھ۔ اس کو اپنے پلنگ کے پاس بٹھا لیا، بالکل پٹی کے پاس۔ کمرے میں دوسرا پلنگ بھی تھا، میں نے اس کو ایک دری بھی دلا دی تھی۔ اس نے اپنا بستر پلنگ پر نہیں لگایا تھا، بلکہ ایک کونے میں زمین پر دری بچھائی تھی۔ پاس آ کر بیٹھی تو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے کہا، تو جانتی ہے وہاں کیا کام کرنا ہوگا؟ میرا سر بھی دبانا ہوگا، ہاتھ بھی دبانا ہوں گے، ساری خدمت کرنا ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے کہا، تو انگلیاں چٹکھانا جانتی ہے، کھینچ زور سے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط انگلیوں میں دے دیا۔ اس نے نہایت ہی جنگلی پن سے میری انگلیاں چٹکھانا اور توڑنا شروع کر دیں، اور میں نے پوچھا کہ آخر اپنا بستر زمین پر کیوں لگایا؟ وہ ہنسنے لگی اور بجائے وجہ بتانے کے یہی کہا، نہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نے اپنی مضبوط انگلیوں سے نہایت ہی جنگلی پن کے ساتھ میری انگلیاں چٹکھانا اور توڑنا شروع کی۔ اور اس کام میں مذاق کا کتنا پہلو تھا، دلچسپی کتنی تھی، اور اس کی مضبوط مگر دلکش انگلیاں اپنے دلچسپ کام میں کس طرح منہمک تھیں، اور انگلیوں کی جنبش اور نرم نرم زور آزمائی اس کے نوجوان چہرے پر کیسی لرزشیں پیدا کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک دلچسپ اور شیریں مسکراہٹ سی مسلط ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس کی خوبصورت اور بڑی بڑی پلکوں کو دیکھا، اس کی بے قرار اور چمکدار آنکھوں میں زندگی اور بیداری تھی، جس کے سبب پپوٹوں کی دلفریب جنبش کے ساتھ اس کی بڑی بڑی پلکیں بڑی نرمی کے ساتھ جنبش کرتی تھیں۔ اور جب میں اپنی انگلی سخت کر لیتا اور اس کو پتہ چلتا کہ میں نے ایسا دیدہ و دانستہ کیا ہے، تو اس کے چہرے کی چمک ایک دم سے بڑھ جاتی اور وہ مسکرا کر رہ جاتی۔ میں نے اس کے دلچسپ چہرے کو دیکھا اور پوچھا کہ آخر اپنا بستر زمین پر کیوں بچھایا ہے؟ بجائے جواب دینے کے وہ مسکرانے لگی، اور جب میں نے زور دے کر وجہ پوچھی تو کہا نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس دلچسپ سوال پر وہ منہ چھپا کر ہنسنے لگی، مگر میں نے سخت تقاضا کیا تو جواب یہ ملا کہ میں خود بہتر جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا، میں تو جانتا ہوں، لیکن تجھ سے پوچھتا ہوں اور تجھے بتانا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ بتا، اری بتا۔ اور میں نے جب اپنی انگلیوں سے اس کی انگلیوں کو پکڑ کر بار بار جھٹکا دے کر پوچھا اور اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی پر مار کر پوچھا اور زور دیا کہ بتانا ہوگا، تو وہ کچھ کسمسائی، کچھ جھیپ سی گئی اور آہستہ سے بولی، عالی جہاں۔ اس مختصر مگر بامانی جواب نے میرے تن بدن میں کس طرح ایک برقی رو دوڑا دی۔ اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ کبھی آپ اس بھول میں ہوں کہ وہی لغوی معنی، یعنی جناب عالی اور بندہ پرور کا بھائی بند؟ ہرگز نہیں۔ ریگستان کے تپتے ہوئے علاقوں میں جا کر ہجر و وصال کے عشقیہ گیت سنیے تو اس لفظ کے معنی سمجھ میں آئیں گے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جنگل بیابان اور کوہ و دشت کی نیم وحشی قومیں جب اپنے جنگلی گیت گاتی ہیں تو ان عشقیہ گیتوں کی تان آ کر اسی پرفسوں لفظ عالی جہاں پر کس مزے سے ٹوٹتی ہے۔ عالی جہاں کے معنی ہیں عاشق زار، رنگیلا اور رسیلا یار، جو بدماش اور رنگین مزاج عاشق ہے، لیکن خود معشوق صفت ہے، عشق و محبت کے نشے میں جھومتا ہوا بانکا۔ اور سچ پوچھئے تو ہر کنیز کی نظروں میں اس کا نوجوان آقا واقعی عالی جاں ہے، اور جب ان کے دلوں میں گدگدی اٹھتی ہے اور وہ گھر کی مالکہ سے خائف ہوتی ہیں تو ان کی گرم گرم سانسوں کے ساتھ یہی لفظ بڑے مزے میں لرزتا ہوا ایک عجیب و غریب ترنم کے ساتھ نکلتا ہے، جو خود آقا کے دل کو گرماتا اور برماتا چلا جاتا ہے۔ اور میں نے جب اس جنگلی ہرنی کے منہ سے یہ لفظ سنا تو تن بدن میں ایک لہر دوڑ گئی، اور میں نے متعجب اور خوش ہو کر کہا، عالی جہاں؟ تو اس نے مارے شرم کے مسکرا کر اپنا منہ چھپا لیا۔ میں نے اطمینان سے کہا، میں تیرا عالی جاں ہوں، ٹھیک، مگر اب یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے پھر عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا
اور قبل اس کے کہ میرے سوال کا جواب دے اس نے میری انگلی چٹکانے کی کوشش میں اس بری طرح دبا دی کہ میں اچھل پڑا۔ اری کمبخت، میں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا لیا اور ہنس کر میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے مار کھائے گی، انگلیاں توڑے دیتی ہے۔ اور اس نے ہنسی کو روکتے ہوئے مگر سادگی سے کہا کہ قطعی اس کا ارادہ انگلی توڑنے کا نہیں، بلکہ وہ تو حسب عادت انگلیاں موڑ رہی ہے۔ اور پھر قدر آزادی سے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا ہاتھ پھر جھپٹ لیا، یہ کہہ کر کہ نہیں توڑوں گی۔ اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پھر اسی طرح دیتے ہوئے کہا، تو بڑی بدتمیز ہے، انگلی توڑتی ہے یا ہنستی ہے؟ اور میں بھی کچھ پوچھتا ہوں، آخر کیوں نہیں بتاتی؟ وہ بولی، کیا؟ میں نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، چمکی۔ چمکی تو ہے، میں نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر تو یہ تو بتا کہ تو ہے کون، یہاں میرے ساتھ کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی، تم ہی تو لائے ہو۔ میں نے کہا، تو ہنسنا بعد میں بے شک تجھے لایا ہوں، مگر کیوں لایا ہوں؟ تو میری بھی کوئی ہے، تو میری کون ہے؟ اور اس نے ایک دم سے انگلیاں موڑتے موڑتے رک کر میری طرف غور سے دیکھا، یہ اندازہ لگانے کو کہ میرا کیا مطلب ہے، اور پھر بولی، تم کو نہیں معلوم؟ ارے، میں نے کہا، چڑیل کہیں کی، مجھ کو تو سب ہی معلوم ہے، مگر تجھے بتانا پڑے گا، بتاتی کیوں نہیں؟ تو میری کون ہے؟ کہنے لگی مسکرا کر، تم جانتے ہو۔ میں نے کہا، ضرور جانتا ہوں، مگر تو خود بتا۔ وہ بولی، چیری، یعنی لونڈی۔ چیری؟ ہاں، کس کی؟ جواب میں میری طرف انگلی اٹھا دی۔ میں نے پوچھا، میری ہے نا؟ میری ہی ہے۔ جواب دیا، ہاں، میری ہے کہ کسی اور کی؟ نہایت ہی بدتمیزی سے کہا، ہٹ۔ ارے، میں نے کہا، یہ ہٹ کیا بلا؟ گردن کو جنبش دے کے کہنے لگی، میں کسی اور کی کیوں ہونے لگی؟ قدر سنجیدگی سے۔ اب دراصل مجھے معلوم ہوا کہ میں نے اس کی توہین کی تھی۔ میں نے پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ بدستور اب میرے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو دبا رہی تھی۔ میں نے پھر پوچھا، تو میری ہے نا؟ کیا ہوتی ہے؟ جواب ندارد۔ پھر میں نے پوچھا، تو چیری ہے کہ بیوی؟ جواب نہیں دیا تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا، بولتی کیوں نہیں؟ بتا تو دیا، رک کر بولی، گولی چیری۔ بیوی کیا ہوئی؟ مجھے نہیں خبر۔ میں نے پوچھا، تو کس کی بیوی ہے؟ قدرے سنجیدگی سے میں نے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، غالباً جنگلی پن کو چہرے سے رخصت کر کے۔ میں نے بار بار پوچھا تو بولی، میں گولی ہوں۔ میں نے کہا، یہ قاضی کے یہاں کیا ہوا تھا مسجد میں؟ دراصل وہاں قاضی صاحب نے اپنی عربی لغت چھوڑ کر کارروائی کی تھی، جس میں لفظ نکاح کے علاوہ لفظ بیوی سے بھی کام نہیں چلا، تو ایک ایک علامہ نے ہندی سے کام لے کر وضاحت کی تبلی توڑ دی، لگائی، خاوند، زوجہ، بیوی، دہنی وغیرہ وغیرہ، ہر پھر کر سبھی لفظ آئے تھے، مگر میرے اس سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو کر کہا، مجھے کیا خبر؟ میں نے کہا، قاضی کیا کہتا تھا؟ بولی، مجھے کیا خبر؟ کچھ مسلمانی ہاکا دڑبڑ کرتا تھا، مذہب اسلام کے متعلق دڑبڑ یعنی ناقابل فہم الفاظ۔ مجھے بہت ہنسی آئی اور میں نے کہا، چل چڑیل۔ وہ بھی ہنسنے لگی، کہنے لگی، مجھے کیا خبر وہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہہ کر میں نے پھر اس کے متبسم مگر بھولے چہرے کی طرف دیکھا، بہت غور سے دیکھا۔ اس نے اپنی مخمور آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے نظر نیچی کر لی، اور میرے دل میں پھر ایک رحم اور ہمدردی کی لہر سی دوڑ گئی۔ کتنی سیدھی اور مسکین لڑکی ہے۔ میں نے ہمدردی کے لہجے میں پلنگ کی پٹی پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹھ جا، یہاں بیٹھ جا۔ اور اس نے میری طرف دیکھ کر ایک دم سے نظریں نیچی کر کے سر ہلا کر انکار کر دیا، اور میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، ادھر دیکھ، اور اس کی حکم عدولی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یاد دلانے کے لیے پوچھا، تو میری کون ہے؟ اور وہ کچھ نہ بولی، تو میں نے پھر کہا قدرے زور دے کر، اری بیٹھتی کیوں نہیں؟ اور میں نے جب تقاضوں کے مارے اس کو حیران کر دیا تو وہ اب تک زمین پر بیٹھی تھی مگر اب قدرے تکلف کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھا لیا اور وہ نظریں نیچی کیے چپ اور گمسم بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اس کی آنکھوں کو جھک کر دیکھا اور اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ سے پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیوں ری، کیا تو مجھے چاہتی ہے؟ اور جواب میں اس نے انتہا سے زیادہ معصوم اور سنجیدہ صورت بنا کر آہستہ سے میرا ہاتھ ہٹا کر پھر اسی طرح اپنا سر نیچا کر لیا، اور میں نے کہا، تو نہیں بولتی، کیسے نہیں بولے گی؟ یہ کہہ کر میں نے پھر سے وہی سوال دہرایا، مجھے چاہتی ہے؟ میرے سوال کا کوئی جواب اس نے نہیں دیا، لیکن ایک نظر اٹھا کر عجیب غربت اور لاچاری سے اس نے دیکھا، یا نظروں ہی سے کچھ جواب دیا، اور میں نے کہا، کیوں ری، تجھے گلے لگا لوں؟ اور میں نے دیکھا کہ حجاب کے سبب وہ پانی پانی ہو گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ آغوش میں لینے کے لیے بڑھا دیے،
جیسے بچے کو گود میں لینے کو ہاتھ بڑھا کر بلاتے ہیں، اور میں نے کہا میں تجھے گلے لگا لوں، اور جب وہ باوجود بار بار تقاضے کے نہیں آئی تو میں نے ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور اس جنگلی چیز کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے نوجوان سینے کی دھڑکن میرے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگتی معلوم دی۔ خدا کی پناہ، بیوی بھی کس قدر محبوب اور نشیلی چیز ہے، خواہ وہ جنگلی ہی کیوں نہ ہو۔ چمکی ایک میٹھی بانسری تھی جس کی لے دل و جگر میں اتری جاتی تھی۔ 2 روز میں نے اس جنگلی لڑکی کے ساتھ خوب ادھر ادھر کی سیر کی، یہ معلوم دے کہ موسم بہار ہے، اور تیسرے روز ہم دونوں بادل ناخواستہ اجمیر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں چمکی کو نامعلوم کیا کیا ہدایات کر دی کہ چھوٹی بھی یہ پوچھے تو یہ کہنا اور یہ کہے تو یہ کہنا، اور اسی روز ہم گھر پہنچے اور چھوٹی بیوی کی خدمت میں لا کر کھڑی کر دی ان کی نوکرانی۔ چمکی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر چھوٹی بیوی کو جھک کر ڈنڈوت کیا۔ چھوٹی بیوی نے غور سے چمکی کو دیکھا، پھر مجھ کو اور پھر چمکی کو، اور اس کے بعد غل مچانا شروع کیا، یعنی مجھے ڈانٹا۔ آخر کہاں رہ گیا تھا؟ میری بے بسی اور چھوٹی بیوی کی شہزوری پر چمکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے 2 لفظ میں معاملہ سمجھایا، کہا کہ اطمینان سے سنو گی تب تو پتہ چلے گا۔ قصہ مختصر چھوٹی بیوی کو ٹھنڈا کیا۔ اب چھوٹی بی نے چمکی کا غور سے معائنہ کیا، نئے کپڑے لتے، صندوق وغیرہ سامان آرائش دیکھا۔ کچھ کیا بلکہ کافی ناپسندیدگی چہرے سے عیاں ہوئی۔ مجھ سے چپکے سے کہا، بڑی حرافہ معلوم دیتی ہے۔ میں بھلا کیا کہتا؟ اس کے بعد چھوٹی بی نے چمکی کو فوراً امور خانہ داری کی طرف متوجہ کیا۔ رہنے کو باورچی خانے کے پاس والی کوٹری بتائی، پانی کا گھڑا، لوٹا، گلاس اس کا الگ کیا، برتن علیحدہ کیے، اور سرسری طور پر احکام نافذ کرتے ہوئے گھر کا چارج گویا دے دیا۔ تجربے کے طور پر جلدی جلدی فضول احکام صادر کر کے یہ دیکھا گیا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ بچے سونپنا چاہے مگر وہ راضی نہ ہوئے، کر کے مچل گئے۔ یہ طے ہوا کہ 2-1 روز میں ہل جانے پر دیکھا جائے گا۔ شب کو کھانے کے بعد ہم دونوں بڑے اطمینان سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک سنایا، صرف اس قسم کے واقعات چھوڑ دیے جو غالباً چھوٹی بی کو ناپسند ہوتے۔ پھر چمکی کو بلا کر چھوٹی بی نے اس سے بہت سی باتیں کی، اس کو کام کرنے کی صورت میں کپڑے اور زیور کا بھی وعدہ کیا، اور کام چوری اور کاہلی کے نتائج سے بھی چمکی کو آگاہ کیا۔ چمکی نے دوسرے ہی روز سے گھر کی کایا پلٹ کی کوشش کی۔ اول تو چکی کے بارے میں چھوٹی بی سے پوچھا، کیا تم خود پیسو گی؟ چھوٹی بی نے بدک کر کہا، تو ہوش میں بھی ہے کمبخت؟ دراصل غلطی خود چھوٹی بی کی تھی۔ چمکی کو خدمات سونپتے وقت چکی کا ذکر ہی نہ ہوا تھا، اور چند دوسرے کاموں کے بارے میں چھوٹی بی نے کہا تھا کہ تم نہ کرنا، میں خود کر لوں گی۔ وہ سمجھی کہ چکی بھی یہی پیسیں گی، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اس گھر میں سرے سے چکی ہی نہیں ہے تو پھر بھولے پن سے گھبرا کر اس نے پوچھا، پھر کیا کرتے ہو؟ اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ بازار سے پس کر آتا ہے تو اس کی عقل نے کام نہ کیا کہ کس طرح یہ مصارف برداشت ہوتے ہوں گے۔ ونیز یہ کہ ایسے احمق اور فضول خرچ بھی دنیا میں ہیں جو ایسے ایسے کاموں پر روپیہ برباد کر سکتے ہیں۔ یہ حجت سن کر چھوٹی بی نے کہا کہ میں کل ہی چکی منگاتی ہوں، اور واقعی منگوا دی گئی۔ یہ قصے ابھی شروع ہی نہ ہوئے تھے کہ چمکی کے مدعی بیکانیر پولیس کو لے کر آ گئے، لیکن میرے پاس اپنی بریت کا کافی مواد موجود تھا، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ یہ شد بدھ بھی ختم ہوئی۔ بہت جلد چمکی نے گھر کا کام سنبھالنا شروع کیا، نہایت تندہی اور محنت سے ہر کام کیا، بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا برتاؤ کیا، نہ تجربے کار ہو کر اپنا پتا مار کر بچوں کے مظالم سہے، اور چھوٹی بیوی کی وہ خدمت کی کہ ایک دفعہ تو چھوٹی بی کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ کہتی رہ جاتی، اری نیک بخت، رہنے دے، مگر نہیں، چمکی نہیں مانتی۔ اپنی بیوی جی کے محبت سے پیر دابتی، ہاتھ دباتی، سر سہلاتی، بچوں کو اس طرح کھلاتی کہ ان سے کھیلنے لگتی۔ روز تقاضا کرتی کہ بیوی جی بچوں کے لیے بھینس لے لو، میں سب کام کر لوں گی۔ اس نے اتنے تقاضے کیے کہ چھوٹی بی نے طے کر لیا کہ بھینس لیں۔ مکان ایسا تھا کہ جگہ نہ تھی، لہٰذا حکم ہوا کہ گھر بدل دو، اور پھر بہت جلد گھر بھی بدل دیا گیا اور بھینس خرید لی گئی۔ شاباش ہے غریب کو، صبح اتنے اندھیرے اٹھتی کہ گھر خرچ انداز کا آٹا پیستی، بھینس کا کام کرتی، سارے گھر میں جھاڑو دیتی، بچوں کو دیکھتی بھالتی، پھر کھانے پکانے اور خانہ داری کے دھندوں میں ایسی پڑتی کہ رات گئے تک اسی میں الجھی رہتی، اور سونے سے قبل جب چھوٹی بھی میرے ساتھ خوش غپیوں میں مشغول ہوتی تو دن بھر کی محنت اور کام سے فراغت حاصل کر کے دبے پاؤں دروازے کے پاس آتی،
ہمارے ہنسنے بولنے اور خوش فیلیوں کی آواز سن کر، یا کبھی چھوٹی بی کا مزیدار گیت سننے۔ ایک دم سے چھوٹی بی کہتی، کیوں، کیا ہے، سب کام کر لیا؟ اچھا جاؤ بیٹھو، آج ہاتھ پیر تو رہنے دو۔ نہیں، میں نہیں دبواؤں گی۔ چمکی چل دیتی، دروازے سے ہٹ کر رک جاتی ذرا آڑ میں، اور مڑ کر میری طرف دیکھتی۔ میں ایک عجیب قسم کی بےقلی محسوس کرتا، ایسی کہ اس کی طرف دیکھا نہ جاتا۔ عجیب انداز سے وہ خاموشی سے دیکھتی، پھر چل دیتی، اور پھر رک گئی، پھر دیکھا اور دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ دراصل جس روز سے وہ یہاں آئی تھی، مجھے اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ جب اس محنت اور تندہی اور جانفشانی سے کوئی کام کرے تو کیسے کوئی قائل نہ ہو۔ چھوٹی بھی چمکی سے بے حد خوش تھی، ایسی کہ اس نے تو تھوڑے ہی عرصے میں بڑی بیوی کے کام کو بھلا دیا۔ بھلا کیسے خوش نہ ہوتی، در حالے کہ ایک کوڑی تنخواہ نہیں دینی پڑتی تھی۔ ہاں، شاباش اس کو البتہ ایسی ملتی تھی کہ باید و شاید، اور وہ بھی اس محبت اور مہربانی کے سلوک سے بے حد خوش تھی۔ اور چھوٹی بیوی کو بھی معلوم تھا کہ چمکی بے حد خوش ہے، ہر طرح سے خوش ہے، بہت خوش ہے، اور اسی وجہ سے کام بھی جی لگا کر کرتی ہے۔